اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل تصوف قادری اور ہم ہیں آپ کے میزبان مرشد کریم کے در کے ادنا سے غلام ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن یہ ہے کہ طالب مولا پر شیطان کیسے حملہ کرتا ہے اور ان کو راہ حق سے کیسے بھٹکاتا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے قرآن مجید کی روح سے کہ شیطان نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ ہونے والوں میں شمار کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ سامعین محترم، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بلا تاخیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ابن آدم کو ابلیس ازل سے گمراہ کرتا آیا ہے اور اس نے کافی لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے گروپ میں شامل بھی کیا ہے، لیکن جو خاص اللہ کے بندے تھے ان پر ابلیس کا بس نہ چل سکا اور وہاں سے یہ ناکام ہو کر بالآخر بھاگا۔ اور یاد رہے کہ ابلیس بہت بڑا سرکش، چال باز اور فریبی ہے۔ اس نے ہر شخص کو گمراہ کرنے کا طریقہ الگ رکھا ہے، بندے کی نفس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب وہ لوگ جو تصوف، فقر اور روحانیت سے دور ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے نمازی ہوں، قاری ہوں، حاجی ہوں، ان کو تو گمراہ کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاتا، کیونکہ ایسے لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے نفس کی حالت کا معیار بھی امارہ ہوتا ہے اور ان کے اندر نور الہی، معرفت الہی جیسے خزینے نہیں ہوتے۔ بس یہ لوگ ظاہر کو سنوارتے ہیں اور باطن پر چونکہ توجہ نہیں ہوتی تو باطن باطل ہو جاتا ہے۔ اور ابلیس ایسے لوگوں پر سب سے پہلے اپنا وہ ہتھیار آزماتا ہے جو اس نے کارنامہ خود کیا، یعنی تکبر کا۔ وہ لوگ دوسروں سے خود کو بہتر جاننے لگتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو گمراہ کر کے ابلیس اتنا خوش نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے یہ تو ویسے بھی طالب دنیا تھے، اللہ کے طالب تو تھے ہی نہیں، مگر جو انسان روحانیت کا طالب ہوتا ہے، اپنے باطن پر توجہ کرنے والا ہوتا ہے اور صرف ذات حق کے تعالی کا متلاشی ہوتا ہے، اور بالخصوص جو نیا طالب مولا ہوتا ہے، جو اللہ کا نیا ذاکر ہوتا ہے، کیونکہ جو پرانا طالب ہوتا ہے اس نے مجاہدے کے ساتھ کافی مشاہدے حاصل کر لیے ہوتے ہیں اور وہ اپنے نفس کے اوپر خوب گرفت کرنا جانتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو منزل فنا فی اللہ پہ ہوتے ہیں اور نفس کی حالت مطمئنہ ہوتی ہے، جہاں ابلیس بھٹکتا بھی نہیں ہے۔ مگر جو نیا طالب ہوتا ہے اور نیا اس رستے پر چلنا شروع کرتا ہے، شیطان کی کوشش اس کو گمراہ کرنے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ خالص صرف اللہ کے لیے ہی مجاہدہ کر رہا ہے۔ اگر اس طرح اس نے کام جاری رکھا تو یہ بندہ تو قرب حق میں فنا ہو جائے گا اور کئی لوگوں کو راہبر اور رہنما بھی
بن جائے گا، اس کا اندر اللہ کے نور سے معطر ہو جائے گا اور ساتھ کئی لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائے گا۔ کیوں نہ مجاہدہ سے قبل ہی اس کا کام تمام کیا جائے۔ کہ ایسے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ابلیس ہر وقت سرشار رہتا ہے۔ ابلیس سب سے پہلے اس پر چھوٹے چھوٹے حملے کرتا ہے۔ جب ابلیس طالب حق پر کافی حملے کرنے کے بعد ناکام ہوتا ہے، پھر سالک پر وہ خطرناک حملہ کرتا ہے۔ سامعین محترم، ابلیس ظاہری طور پر یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، ذکر نہ کرو یا کوئی بھی نیک کام اخلاص کے ساتھ نہ کرو، کیونکہ پھر تو سالک پہچان لے گا کہ یہ شیطان ہے۔ روحانیت کے سفر میں سالک کے اوپر سب سے پہلا حملہ یہ ہے کہ وہ سالک کو مرشد کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نگاہ فقر سے اسے دور کر دوں تو بآسانی اس کا ملیا میٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ سالک کے دل کا 90% نور مرشد کے دل کے ساتھ جڑی تار سے آ رہا ہوتا ہے۔ بس وہ اس کنیکشن کو جیسے بھی ختم کرنا چاہتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو ختم کر دے۔ اس تار کو نیت اور یقین کہتے ہیں، اور ابلیس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سالک کو مرشد سے بدگمان کر کے دور کیا جائے۔ سامعین محترم، ایک بات یاد رہے اور واضح رہے، مرشد کا باطنی تعلق حقیقی مرشد یعنی روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جو کہ اپنی جان، مال، اولاد اور اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابلیس کبھی کبھی نفس امارہ کے ساتھ کسی بھی رشتے کے روپ میں جذبات کے بھنور میں بھی آپ کو بہکا سکتا ہے۔ ہر ایک رشتے کا نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، تو اس سے بھی آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ آپ کا گمان بدل سکتا ہے اگر آپ پختہ نہیں ہیں تو۔ سامعین محترم، ابلیس اس بات کو جانتا ہے کہ سالک کے اندر جو ایمان کا جذبہ بڑھ رہا ہے وہ ریاضت سے نہیں ہے بلکہ مرشد کی توجہات سے بڑھ رہا ہے، اور ابلیس یہ بھی جانتا ہے کہ مرشد کامل قلب اور نفس کی بیماریوں کا طبیب اعظم ہے۔ وہ طالب کی تمام تر نفسانی اور قلبی بیماریاں دور کر کے اسے حضوری مجلس اور اس کے نفس کو مطمئنہ میں تبدیل کرتا ہے، جہاں ابلیس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر سالک ایسا کر لے اور مرشد سے بدگمان ہو جائے یا دور ہو جائے تو وہ مرشد کی بارگاہ سے دھتکارا جاتا ہے اور حق سے دور ہو جاتا ہے، اور ابلیس کی طرح لعنتوں کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا جاتا ہے۔ جو سالک ثابت قدم رہتا ہے تو وہ خوشی بآسانی روحانیت کی منازل طے کرتے ہوئے جلد ہی واصل حق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ شیطان طالب پر صبر، شکر اور اطمینان چھیننے کی کوشش میں کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ ابلیس کا دعویٰ ہے کہ یا اللہ تیرے بندے نہ صبر کرنے والے ہوں گے، نہ شکر کرنے والے ہوں گے اور نہ ہی اطمینان والے ہوں گے۔ وہ اس طرح سے حملہ کرتا ہے کہ یہ تینوں کیفیات چھین لیتا ہے، لیکن جو بندے استقامت کے ساتھ ہر حال میں صبر کرتے ہیں، ہر حال میں شکر کرتے ہیں اور ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں،
تو کچھ ہی عرصے بعد وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اسی استقامت سے چلتے رہتے ہیں تو کچھ وقت بعد اللہ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے اپنے بے انتہا قریب کر لیتا ہے، وہ مقام رضا کی پہلی سیڑھی کو پا لیتا ہے، کیونکہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے مقام رضا کی پہلی سیڑھی ہی کافی ہے، کیونکہ اس کی انتہا مولا حسین ہے، جہاں پہنچنا ہم جیسوں کے بس کی بات کہاں۔ سامعین محترم، جو روحانیت کی راہ کا مسافر ہے اسے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا لازم ہے، اور صبر شکر کا دامن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ کی رسی یعنی مرشد کامل کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت دے اور سب کو کاملین کی صحبت عطا کرے۔ جن کے سر پر کاملین کا سایہ نہیں ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے حق بات کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔